السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں علم دوست احباب؟ میں ہوں سید اسد حسین نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک ٹروتھ ود اسد نقوی۔ کربلا کے اندھیرے میں چند چراغ روشن ہوئے، اور وہ ایسے چراغ تھے جنہوں نے ابتدائی ضیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی۔ جی ہاں، میرا کہنے کا مطلب ہے کربلا کے اندر وہ صحابی رسول جنہوں نے بنفس نفیس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کا دور درک کیا، ان صحابہ میں سے آج کچھ گوہر یگانہ پہ میں بات کروں گا۔ اسلم بن کثیر الازدی یا مسلم بن کثیر، زیارت ناہیہ میں ان کا نام اسلم ذکر ہوا ہے، جبکہ کتب رجال میں بجائے اسلم کے مسلم بن کثیر الازدی الارج بیان ہوا ہے۔ زیارت ناہیہ کے جملات یوں ہیں کہ السلام علی اسلم بن کثیر الازدی الارج۔ مرحوم زنجانی نے نقل کرتے ہیں کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ مرحوم شیخ طوسی اور مامکانی نے اپنی کتب رجال میں نقل کیا ہے کہ جنگ جمل میں تیر لگنے سے پاؤں زخمی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ارج یعنی ایک پاؤں سے اپاہج ہو گئے۔ انہوں نے صحبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درک کیا تھا۔ اسقلانی لکھتے ہیں مسلم بن کثیر بن قلیب الصدفی الازدی الارج الکوفی لاہو ادراک للنبی۔ مزید اضافہ کرتے ہیں کہ فتح مصر میں بھی یہ صحابی رسول حاضر تھے۔ طبری اور ابن شہر عاشوب نے ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کربلا میں حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ مسلم بن کثیر ازد قبیلے کے فرد تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے ہجرت کی تو ان دنوں یہ صحابی رسول کوفہ میں قیام پذیر تھے۔ یہی وجہ ہے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ میں آنے کی دعوت دینے والوں میں یہ شامل تھے۔ پھر حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام جب کوفہ میں سفیر حسین علیہ السلام بن کر پہنچے تو انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی حمایت کی، لیکن حضرت مسلم کی شہادت کے بعد کوفہ کو ترک کیا اور کربلا کے نزدیک حضرت امام حسین علیہ السلام سے جا ملے اور پہلے حملے میں جام شہادت نوش کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے متعلق جو ایک جنگ میں ارج ہونے کے باوجود شریک ہوئے اور اپنی جان کی قربانی پیش کی، فرمایا واللہ نفسی بیدہ لقد رأیت عمر بن الحجوم یطافی فی الجنہ بارجہ، یعنی مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دیکھ رہا ہوں عمر بن الحجوم جو کہ لنگڑا ہو کر بھی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس بنا پر حضرت مسلم بن کثیر کا بھی وہی مقام ہے کہ اگرچہ قرآن فرماتا ہے لیس علی الاعمی خرج ولا علی الارج الحرج، یعنی جہاد میں شرکت نہ کرنے میں اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی مواخذہ، لیکن اس فداکار اسلام نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں اپنی اس اپاہج حالت کے باوجود جان قربان کر کے ثابت کیا کہ اسلام کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب تنقیح المقال کے یہ جملے کہ شہید اللطف غنی عن التوثیق فرماتے ہیں چونکہ کربلا کے شہداء میں شامل لہٰذا وثاقت کی بحث سے بے نیاز۔ اگلا درخشاں چہرہ علامہ سماوی نے اپنی کتاب ابصار العین میں حدائق الوردیہ سے نقل کیا ہے کہ بکر بن حی کوفہ سے عمر بن سعد کے لشکر میں شامل ہو کر کربلا پہنچے، لیکن جب جنگ شروع ہونے لگی تو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عمر بن سعد کے خلاف جنگ کرتے ہوئے پہلے حملے میں شہید ہو گئے۔ منتہی الاعمال میں ان کا ذکر ان شہداء میں موجود ہے جو حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ تنقیح المقال نے بکر بن حی کو شہداء کربلا میں شمار کیا۔ عبارت کچھ یوں ہے بکر بن حی من شہداء اللطف بحکم الوثاقہ۔ ابن حجر عسقلانی نے بکر بن حی کے ترجمے میں لکھا ہے کہ بکر بن حی بن علی تمیم
بن ثعلبہ بن شہاب بن لامطائی لاہو ادراکا لولت مسعود بذکر بالکوفہ فی زمان الحجاج وکانا فارسا شجاعا۔ بکر بن حی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر مبارک کو درک کیا، اور ان کے بیٹے مسعود کے بارے میں ملتا ہے کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں کوفہ میں مقیم تھے۔ الاصابہ فی تمیز صحابہ میں بکر بن حی کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی گواہی ملتی ہے، کیونکہ اس میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ یہ صحابی کربلا میں شہید ہوئے ہیں یا نہیں، بلکہ دیگر منابع رجال و مقاتل میں انہیں شہدائے کربلا میں شمار کیا گیا ہے۔ صبح عاشورہ جب شمر ذی‌الجوشن نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر پر حملہ کیا، بکر بن حی و عبداللہ بن عمیر کلبی اور دیگر یاران امام حسین علیہ السلام نے سخت مزاحمت کی اور دشمن کے بہت سے سپاہیوں کو قتل اور زخمی کیا اور دشمن فوجوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس جنگ میں آپ کا پاؤں کٹ گیا اور آپ کو پکڑ لیا گیا اور آپ شہید کر دیے گئے۔ اگلا درخشاں چہرہ تو تا قیامت روشن رہے گا۔ جابر بن عروہ غفاری۔ کتاب شہدائے کربلا میں بیان ہوا ہے کہ متاخرین کے نزدیک یہ صحابی رسول تھے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ جنگ بدر اور دیگر غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ شریک ہوئے۔ یہ بوڑھے صحابی رسول روز عاشورہ رومال باندھ کر اپنے آبروؤں کو آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے میدان میں جنگ کے لیے حاضر ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی نظر پڑی تو فرمایا، اے پیر مرد، خدا تجھے اجر دے۔ بعض کتب جیسے تنقیح المقال، مقتل ابی مخنف اور وسیلۃ الدارین میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہدائے کربلا کے عنوان سے بیان ہوا، البتہ دیگر معتبر منابع میں ان کا ذکر موجود نہیں۔ اس وجہ سے بعض محققین ان کے بارے میں مردد ہیں۔ تنقیح کے جملات یہ ہیں کہ جابر بن عمیر الانصاری صحافی مجہول، جبکہ وسیلۃ الدارین کی عبارت کے مطابق یہ صحابی رسول تھے اور جنگ بدر کے علاوہ دیگر جنگوں میں بھی شریک رہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انا جابر بن عروہ کان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم بدر وغیرہ۔ جب دشمن کے مقابلے میں آئے تو یہ رجز پڑھ رہے تھے۔ یہ بنو غفار و خندف نزار قبائل جانتے ہیں کہ ہم یاور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے لوگو، آل اطہار جو سید و سردار ہیں ان کی حمایت کرو، کیونکہ خالق ابرار نے بھی ان پر درود و سلام بھیجا۔ ان الفاظ کے ساتھ دشمن پر آخری حجت تمام کرتے ہوئے چند افراد کو واصل جہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اگلا درخشاں چہرہ جنادہ بن کعب الانصاری۔ جنادہ بن کعب وہ صحابی رسول ہیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے کربلا میں اپنی زوجہ اور کم سن فرزند کے ساتھ شریک ہوئے۔ خود کو اپنے بیٹے سمیت نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا۔ علامہ رسولی محلاتی نقل کرتے ہیں کہ جنادہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے مخلص شیعہ تھے۔ جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے اور کوفہ میں حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے بیعت لینے والوں میں شامل تھے۔ حالات خراب ہونے کی وجہ سے کوفہ کو ترک کیا اور امام حسین علیہ السلام سے جا ملے۔ تنقیح المقال نے جنادہ کے ترجمے کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جنادہ بن کعب بن الحرس السلمانی الازدی الانصاری الخزرجی من شہداء اللطف وقد ذکر اہل السیرہ کان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب کتاب فرسان الحجہ نے تاریخ ابن عساکر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنادہ بن الحارث کو ایک مکتوب میں بیان فرمایا کہ یہ مکتوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جنادہ اور اس کی قوم نیز ہر اس شخص کے لیے جو اس کی پیروی کرے گا کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ جو اس حکم پر عمل کرے گا وہ خدا اور اس کے رسول کے حفظ و امان میں رہے گا۔ اس فداکار صحابی رسول نے اپنے راہبر کے حکم پر عمل کر کے نہ فقط مال کی زکوٰۃ ادا کی بلکہ اپنی جان اور اولاد کی زکوٰۃ بھی دیتے ہوئے
दुनिया व आखिरत की सआदत हासिल की। हज़रत जुनादा की ज़ौजा मसऊद खज़रजी की बेटी और बड़ी शुजाओ फ़िदाकार खातून थी। जब जुनादा शहीद हो चुके तो इस मुजाहिदा औरत ने अपने खुर्दा साल बेटे उमर बिन जुनादा को, जो 11 या 9 साल की उम्र में थे, को हुक्म दिया कि जाओ जहाद करो। ये बाअदब बच्चा माँ की इजाज़त के बावजूद अपने मौला व आका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और बड़े एहतराम से अर्ज़ की कि मुझे जहाद की इजाज़त फरमाएं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इजाज़त देने से ये कहकर इनकार किया कि शायद तेरी माँ राज़ी ना हो। ये जुमलात सुनने थे कि उस नन्हे मुजाहिद ने अर्ज़ की, इन्ना उम्मी कद अमरतनी, मेरी माँ तो मुझे इजाज़त पहले से दे चुकी। मेरी माँ ने ना फ़कत इजाज़त दी है बल्कि मुझे लिबास जंग उसने खुद पहनाया है और हुक्म दिया है कि आप अलैहिस्सलाम पर जान कुर्बान कर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब इसका जज्बा जहाद देखा तो इजाज़त दी। मैदान जंग में आकर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कम सिन फर्जंद ने अपना तारुफ बड़े नराले अंदाज में कराया। खिलाफ मामूल अपना नाम या वालिद और कबीले का जिक्र नहीं किया। यही वजह है कि इस कम सिन बच्चे के बारे में मौरखीन में इख्तलाफ है कि ये किसका फर्जंद है। बाज़ कुतुब में यह जुमला मिलता है कि खरज शबाब कत्ल अबू हुफी मारिका, दुश्मन को ललकार कर कहते हैं कि वो एक रज पढ़ते हुए कहते हैं, मेरे आका व सरदार और बेहतरीन सरदार हुसैन इब्न अली बशीर नज़ीर के दिल का चैन है। अली फातिमा जिसके वालिदैन हों, क्या उसकी मिसाल कहीं मिल सकती है? चमकते सूरज की मानद, नूर अफशानी करने वाला और 14वीं के चांद की मानद रोशनी देने वाला रहनुमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में शहीद हो जाने के बाद दुश्मन ने सर जुदा करके माँ की तरफ फेंका। माँ ने सर उठाकर कहा, मरहबा ए नूर ऐन, और फिर दुश्मन को दे मारा और अमूद खैमा उठाकर दुश्मन की फौज पर हमला किया। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वापस बुला लिया और इस बाबा वफा खातून के हक़ में दुआ फरमाई। हज़रत जुनादा का नाम बाज़ मनाबे में जाबिर या जब्बार या जयाद दर्ज हुआ है। उनके वालिद के नाम को भी बाज़ ने हारिस और बाज़ ने हरस ज़िक्र किया है, जबकि कामूस में जुनादा के नाम से मौजूद है। उनके कबीले का नाम सलमानी या सलमानी अज़दी बयान हुआ है। ये सहाबी रसूल अज़ीतुल हजनात के मुकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हजूर में शरफ़ियाब हुए। इसी दौरान हुर इब्न यज़ीद रयाही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक कर उन्हें गिरफ़्तार करना चाहता था, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शदीद मुखालिफत की वजह से उस काम से बाज रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन ताज़ा शामिल होने वाले अफराद जैसे जुनादा बिन हारिस के ज़रिए कूफा के हालात से मुत्तला हुए। उस वक्त से लेकर रोज़े आशूरा तक ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहे। सुबह आशूरा जुनादा बाज़ दीगर अफराद के साथ तलवार हाथ में लेकर दुश्मन के लश्कर पर हमला हुआ। दुश्मन के नरगे में जाने की वजह से तमाम अफराद एक मुकाम पर दर्जा शहादत से फायज हुए। ज़ियारत रजबिया व नाहिया में उन पर सलाम ज़िक्र हुआ। सलाम ए करबला के इन दरख्शां सितारों पर जो तक क़याम क़यामत हमेशा रोशन रहे।